ٹینشنوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ ٹینشن کے لیے بہترین تصویر میں بتاتا ہوں، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، معصومین نے بتایا، یہ عباس علی خوئی نہیں بتا رہے۔ معصوم کیا فرماتے؟ کتنے بھی ٹینشن ہو، دولت کی ٹینشن، قرضداری کی ٹینشن، غربت کی ٹینشن، بیماری کی ٹینشن، کوئی بھی ٹینشن ہو، ٹینشنوں کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ یہ آزما کے دیکھیے، آدھی تصویر پڑھیں گے نیند آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لو۔ جہنم سے بچانا صرف خود کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، میں ذمہ داری سے پار نہیں ہوا جب تک کہ میں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے نہ بچاؤں، ورنہ ان کی گناہ میں میں برابر کا شریک بن گیا۔ لہذا پہلی ہی مجلس سے میں مسلسل ایک بات کہتا چلا آ رہا ہوں، اپنے بچوں کو مذہبی بناؤ۔ اپنے بچوں کو مذہبی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ اپنی مجلسوں میں لاؤ۔ ہمارے پاس ایک ہی سٹیج ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ مدرسے میں اگر مولانا پڑھاتے تو کتنے بچے جاتے ہیں؟ بہت کم جاتے ہیں، بہت سی جگہ تو جاتے بھی نہیں۔ تو مجلس امام حسین ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے کہ جائیں چہرہ دکھا کے آ جائیں۔ یہ ایک لرننگ سٹیج ہے، اور کمال یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ صرف بچے نہیں سیکھتے، بچے بھی سیکھتے ہیں، جوان بھی سیکھتے ہیں، بوڑھے بھی سیکھتے ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں ایک کلاس میں سبھی سیکھتے ہیں، ورنہ ہر انسٹیٹیوشن میں بچوں کی کلاس میں بڑے نہیں بیٹھتے، بڑوں کی کلاسز میں بچے نہیں بیٹھتے۔ لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا، سب کو ایک بنا دیا، اور یہ کرامت صرف حسین کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹاسک ہونا ضروری ہے، مقصد ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے دین کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں میرے مذہب کے لیے، اور میں نے کیا کیا ہے۔ اگر جو کچھ میں نے کیا میرے بچوں کے لیے کیا ہے، میرے بیوی کے لیے کیا ہے، یا میرے گھر کے لیے کیا ہے، یہ ایک جانور بھی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ علامہ بن جائیں۔ آپ اپنے فیلڈ میں دیکھیں کہ آپ کس میں ایکسپرٹ ہیں۔ اگر آپ ایک میکینک ہیں، ہفتے میں جو دن آپ کا چھٹی کا رہا، اپنے سوسائٹی کے بچوں کو بلا کے اس میں آئیڈیا دیجیے، اس کی ٹریننگ دیجیے۔ آپ اگر میتھس میں اچھے ہیں، ایک آدھ کلاس بچوں کو، اپنی کمیونٹی کے بچوں کو فری آف کاسٹ کلاس لیجیے۔ اگر آپ انگلش میں اچھے ہیں تو لینگویج کی کلاس، ایک آدھ کلاس، ایک کلاس لیجیے، زیادہ نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے کوئی فیس۔ میں نے کل کی بات کہا تھا کہ ٹاسک ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی نیڈ نہ ہو، جس میں آپ کا فائدہ نہ ہو۔ جیسے میں نے ایک چینل بنایا ہے، تربیت اولاد، 137 لیکچرز ہو چکے ہیں اس میں، وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن۔ میرا ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ بچوں میں ایک چینج آنا چاہیے۔ اگر ٹاسک ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو ہم ٹاسک دے نہیں سکتے۔ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہے گا تو پھر غلط راستوں پہ چلے جائیں گے، ڈرگ ایڈکٹس ہو جائیں گے۔ آج اگر ہمارے بچے ڈرگس لینے لگے، آج ہمارے بچے اگر غلط کام کرنے لگے، حرام کرنے لگے، حرام کھانے لگے، حرام پینے لگے، 70% کنٹریبیوشن ماں باپ کا ہے، 30% باہر کا ہے۔
70% کیسے ماں باپ کا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات اتر جائے، کیونکہ میرا طریقہ مجلس جو ہے نا بالکل وہ ٹریڈیشنل مجلس ٹائپ کی نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز دوں آپ کو. 70% میں نے کہا ماں باپ کا کنٹریبیوشن. یہ میرا کہنا نہیں ہے، لٹریچر کہتا ہے، ریسرچرز کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بچوں کو برباد کرنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں 70%. 30% انہیں غلط صحبتیں کرتی ہیں. بچپن سے آدمی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. بچپن سے جیسے بچہ پیدا ہو اس کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے. ایک ہے کانشیس. واٹ از کانشیس؟ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ادھر کیمرہ لگے ہوئے ہیں، ادھر ممبر سجا ہوا ہے، یہ میرا کانشیس میں ہے، یعنی مجھے پتا ہے یہ سب. کون کس کلر کا کپڑا پہنا ہوا میں دیکھ کے جانتا ہوں، چہروں سے پہچانتا ہوں. یہ کانشیس ہے. یہ کانشیس مجھے علم دیتا ہے، نالج دیتا ہے واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. ایک ہوتا ہے سب کانشیس، جو آج سے 10 سال پہلے گزر گیا کوئی واقعہ وہ ذہن میں رہ گیا، 20 سال پہلے گزر گیا واقعہ وہ ذہن میں رہ گیا، 30 سال پہلے گزر گیا کوئی واقعہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایونٹ، بہترین ہو یا برا ہو، وہ اپنی جگہ بنائے ہوئے رہتا ہے، سٹور بنائے ہوئے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں سب کانشیس. ایک ہوتا ہے ڈیپ سب کانشیس. ڈیپ سب کانشیس بالکل بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد سے پہچاننے لگتا ہے. اللہ نے غیبی طاقت اس کو دے دی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں پہچان جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا بابا ہے. ابھی بات کرنا نہیں سیکھتا ہے. اللہ نے اس کے انسٹنکٹ میں رکھا ہے کہ یہ تیرے پیرنٹس ہے. انہی کے پاس وہ ضد کرتا ہے، دوسروں کے پاس نہیں کرتا. مانگنا ہے انہی سے مانگتا ہے، کیونکہ بچہ سمجھتا ہے میرا پیدا کرنے والا یہ ہے، میرا پالنے والا یہ ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہمیں تو بچوں سے مذہب سیکھنا ہے. ہم کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم بھی اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائیں، ایسے مانگے جیسے بچے مانگتے ہیں پیرنٹس سے. جلدی تیار نہیں ہوتے اگر پیرنٹ بہلانا چاہیں. تو یہ ڈیپ کانشیس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا ایک گھر میں باپ ہے بڑا غصے ہے، گھر میں آتے ہی وہ بالکل دندنایا ہوا آتا ہے، اور گھر سے باہر نکلتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. باہر گلاب کے پھول بنے ہوئے، گھر میں کڑوا کریلا، ایک آتنک، ایک دہشت. ایسے لوگوں کا فیملی انتظار نہیں کرتی. ان کے ذہن میں کیا ہے؟ میں ہوں جو کچھ ہوں، میں پال رہا ہوں، میں خرچہ چلا. ارے آپ کیا چلا سکتے ہیں؟ آپ ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے. پالنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا 2-4 کے لیے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس کا اجر بھی ملتا ہے. باپ اگر پالتا ہے، غذا دیتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس کو الگ ملتا ہے. تو اب بچہ دیکھتا ہے کہ اگر میری ماں اگر میرے باپ سے کچھ ایسے بات کرتی ہے تو ان کا ریاکشن کیا ہے. وہ جو ریاکشن ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے. مجھے بھی ایسے ہی رہنا ہے. کسی نے مذاق کیا تو آپ کا ریاکشن دیکھتا ہے، کسی سے ذرا ہماتمی ہوگی آپ کا ریاکشن دیکھتا ہے. یہ ہوتا ہے ڈیپ کانشیس، جہاں پہ جا کے بچے کے اندر سٹور ہو جاتا ہے. پھر بچہ کہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے. بچے کے لیے سب سے بہترین ہیرو ورلڈ کا اس کا باپ ہوتا ہے، اور بہترین ماڈل اس کی ماں ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے جو بچے بگڑ گئے انہیں سدھارا کیسے جائے. کل یہاں تک بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے نیگلیجنس کی وجہ سے ہم نے ٹاسک نہیں بنایا، بچے بگڑ گئے، غلط صحبتوں میں پڑ گئے، غلط ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ ان کو کیسے واپس مذہب کی طرف لایا جائے؟ تو اس میں بچے کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے. اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے. ہی نوز واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. دیکھیے میں نے بتایا تھا ایک تو کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے، ایک ڈیپ کانشیس ہے. ان تینوں سے ہٹ کے ایک ہے انکمنگ نالج، جس سے بچہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں، لیکن اب وہ عادی ہو چکا ہے. تو
تو یاد رکھو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ایکسپٹ یو. آپ خود اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو. کوئی نہ مولانا آپ کے مجلسوں سے چینج کر سکتا ہے. ہاں، جو باتیں بتائی جاتی ہے تھوڑا سا دل کو جب لگتی ہے، اسی وقت اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیزائر اپنے آپ نے پیدا کرنا ہے. آج کے نوجوانوں کو I have to do it and I can do it and I will do it. اگر بچہ سوچ لے کہ مجھے کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، میڈیٹیشن کرے، گہری گہری سانسیں لے اور کہ یہ پاسبل ہے، میں نے غلط کیا ہے، مجھے اس سے باہر آنا ہے. اگر بچہ سوچ کے اس کے پر پریکٹس کرے تو ڈیفینیٹلی وہ باہر نکل سکتا ہے. ہاں، بچے کیا کہتے ہیں؟ مولانا ٹینشنوں نے ہمیں برباد کر دیا، ٹینشن کی وجہ سے ہم پینے لگے، ٹینشن کی وجہ سے ڈرگ لینے لگے. بھیا ٹینشن کے لیے بہترین تصویر میں بتاتا ہوں، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، معصومین نے بتایا، یہ عباس علی خوئی نہیں بتا رہے. معصوم کیا فرماتے؟ کتنے بھی ٹینشن ہو، دولت کی ٹینشن، قرضداری کی ٹینشن، غربت کی ٹینشن، بیماری کی ٹینشن، کوئی بھی ٹینشن ہو، اولاد ساتھ نہیں دے رہی اس کی ٹینشن، بھائیوں میں دشمنی آ گئی اس کی ٹینشن، کمیونٹی میں غلط کام ہو رہے اس کی ٹینشن، جو بھی ٹینشن کسی بھی قسم کا ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چند دن آپ پریکٹس کرو گے، میں دوہرا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اگر 100 مرتبہ پڑھ کے کوئی سو جائے، ایک تو اسے اچھی نیند آئے گی. ٹینشنوں کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ یہ آزما کے دیکھیے، آدھی تسبیح پڑھیں گے نیند آ جائے گی. اتنا سکون ہے اس میں، کیونکہ اس کے تصور کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ کی زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے آپ غائب ہیں. آپ میننگ کے ساتھ پڑھیے. جو کچھ طاقت ہے اسی کی ہے، وہی پروٹیکٹر ہے، وہی پلانر ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. پھر آپ کو جو سکون مل جائے گا، سکون کے ساتھ آپ سو بھی جائیں گے. چند دن آپ کریں گے. اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں بھی لے رہے ہو نا، تو آپ کی چھوٹ جائے گی وہ گولی.